نعمان صاحب السلام جی علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ علیکم السلام نعمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ سر، آپ سنائیں، سب خیر خیریت؟ اللہ تعالیٰ آپ کو احسان عزت دے۔ حکم کریں بھائی صاحب، کہاں سر سے کال میرے فرما چھوٹے رہے ہیں؟ چھوٹے ایک دو سوال ہیں بس۔ جی سر۔ خلافت کے حوالے سے تھا کہ یعنی اس کا جو اصول ہے وہ آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ خلافت کا یہ خلیفے کا جو چناؤ ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ تو خلافہ ایک شرعی مقام ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی طاعت ہم پہ شرعاً واجب ہے۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اطاعت اور جس کی لیڈرشپ اللہ کی جانب سے شرعاً ہم پہ واجب ہے۔ تو اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ اسلام ہی کہے گا نا۔ اسلام جو کہے گا، اسلام کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم جو ہم کہتے ہیں، اسلام کا مطلب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا، جو اللہ فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس کی بھی طاعت ہم پہ واجب، جس نے ہمیں لیڈ کرنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو ہمارا لیڈر ہے، اس کا تعین اگر یہ دنیائی پوزیشن ہے تو ٹھیک ہے بھائی، سیکولر کوئی پوزیشن ہے، اس کا دین سے پر کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، لوگوں نے خود بنا دیا۔ دین میں نہ وہ واجب ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک دینی پوزیشن ہے، شرعی پوزیشن ہے کہ یہ واقعاً یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا جانشین ہے، اس کی بات ماننا ہم پہ واجب ہے، اس کی بات کی مخالفت کرنا ہم پہ حرام ہے، اس سے ہم نے دین سیکھنا ہے، تو یہ لازمی بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا، اللہ بتائے گا کہ امام کون ہے۔ تو وہ صرف نص سے ثابت ہوتا ہے، نصب سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے سیاست سے نہیں نس ہوتا۔ جی نس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے کہ آپ بولتے ہیں کہ نس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم یعنی کہ مینشن کیا کہ جی جی بالکل، مولا علی رضی جی سر، علیہ السلام جو ہیں وہ خلیفہ جی ہیں۔ سر، جی سر، تو اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ جیسے میں ایک آیت کی طرف آپ کو حوالہ دیتا ہوں، جی، امرہم بینہم شورا، امرہم شورا بینہم۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ اب بَيْنَهُمْ، جی ہاں جی، ہاں جی، بالکل۔ تو اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، چاہے کسی بھی معاملے میں، یعنی کہ اگر یا تو ہمیں نص قرآن سے لینی پڑے گی، نہیں تو قرآن کے اگینسٹ رسول اللہ فتویٰ نہیں دے سکتے یا کسی کو مینشن نہیں کر سکتے۔ اب جو یہ کسی بھی معاملے میں شورا ہے، یعنی کہ جو عوام الناس ہے، وہ سلیکٹ کرے گی کہ ہمارا خلیفہ کون ہے، یعنی ہیں آپ نے مشاورت کے ساتھ ان کو لینا ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے خلافت کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو دیکھیں، شورا ان معاملات میں نہیں ہوتا جو شرعی ہوتی ہیں نا، جو چیز شریعت میں ہوتا ہے اس میں نص مشورہ نہیں ہوتا۔ اگر نص قرآن میں نہیں ہے اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو چیز، ایک چیز جو شرعی ہے جی وہ دیکھیں ایک چیز، اب نماز ہے، نماز بھائی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہم اس پہ ہم شورا کریں کہ نماز پڑھتے ہیں نہیں، اس پہ شورا نہیں ہوتا۔ ایک چیز جو شریعت میں نہ ہو، آپ کے دنیائی مسائل، وہ امرہم شورا بین، وہ امر ان کا، یہ اپنے کاموں میں ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں نا۔ اپنے یہ آیا کاموں میں جنرل وے میں۔ اپنے کاموں میں آپ نے شادی کرنا ہے کسی جگہ پر کہ یہ رشتہ اچھا ہے یا برا ہے، یہاں پر میں شادی کروں یا نہ کروں، یہ آپ یہاں پر آپ ادھر جا کے مشورہ کریں گے بھائی، دوستوں سے، بزرگوں سے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ یہاں پہ میں نے دکان کھولنی ہے بھائی کمپیوٹر کی، یہ محلہ اچھا ہے، یہ گلی اچھی ہے، یہ سڑک اچھا ہے، بلڈنگ کرایہ وغیرہ صحیح ہے نہیں ہے، تو مجھے اگر مشورہ کروں بہتر ہے دوستوں سے جن لوگوں کو تجربہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کاروبار میں مشورہ کرنا چاہیے، شادی میں مشورہ کرنی چاہیے، سفر وہاں پہ میں ویکیشن کے لیے، چھٹیوں کے لیے جا رہا ہوں، مثلا میں شمالی علاقہ جاؤں گا ایک ہفتے کے لیے، جاؤں اچھی بات ہے، نہیں جاؤں یا نہ جاؤں، تو اپنے کاموں میں مشورہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو شرعی ہے، یعنی شریعت میں کس کی طاعت واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر، سمجھے نا، امامت کس چیز کی بات ہے، تصور جی کریں کہ کس ایک دنیائی مقام کی بات نہیں ہو رہی، جس کی طاعت اگر آپ کریں گے وہ آپ کو ثواب ملے گا، جس کی معصیت آپ کریں گے آپ کو عقاب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو مسلمانوں کا لیڈر ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے فرائض انجام دیں گے، یہ مقام، یہ مقام جو ہے، یہ ہماری زندگی والی مقام، باتیں ہماری باتیں ہیں نہیں، ہمارے اختیار میں ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا، ٹھیک ہے نا، یا ان باتوں میں نہیں جو ہمارے مشورے سے ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید میں ملاحظہ کریں میرے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ تیرا رب خلق کرتا ہے، تیرا رب چنتا ہے، ما کان لهم الخیرہ، لوگوں کو چننے کا حق نہیں ہے، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، جو یہ کہے کہ ہم چنیں گے، ہم بنائیں گے، یہ کیا ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک سے بالا تر، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سفروں پہ جاتے تھے، مدینہ منورہ سے نکلتے تھے، کبھی آدھے دن کے لیے، مثلا غزوہ احد جو ہے وہ ہاف ڈے تھا، صبح گئے شام کو واپس آئے، بعض دفعہ 2 دن 3 دن، ایک مہینے کے لیے جاتے تھے۔
اور جاتے تھے اور واپس آتے تھے. بعض دفعہ جنگوں کے لیے جاتے تھے, بعض جنگ کے لیے. کبھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ وہ مدینہ کو بغیر کسی اپنے جانشین کے چھوڑ کے جائیں. ہمیشہ تعین فرماتے تھے کہ میرے بعد کون جانشین ہوگا. ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ ابھی واپس آدھے دن میں واپس آئیں گے, لیکن پھر بھی جانشین تعین اور کرتے تھے. اور کبھی لوگوں پہ نہیں چھوڑا کہ آپ میں جا رہا ہوں بھائی آپ لوگ خود اپنا چن لو. اور کبھی کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا کہ میں کس کو تعین کروں تو بہتر ہے. سن رہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جو لشکروں کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے, لشکر بھیجتے تھے, تو ان کے لیے امیر تعین کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لشکر والوں سے کہ تم اپنا خود امیر بنا کے جانا, میں تعین نہیں کرتا. چاہے وہ چھوٹی سے ایکسپیڈیشن ہو, ایکسپیڈیشن جو ہے چھوٹی ہو, ایکسکرشن جو ہے 15 آدمی جا رہے ہیں, 20 آدمی جا رہے ہیں, 10 آدمی جا رہے ہیں کسی کام سے, ان کے لیے امیر بنا کے بھیجتے تھے. اور پھر تو یہ جو مقام ہے کہ کس کی طاعت ہم نے کرنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں کس کی, اس کی سیرہ بتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی لوگوں کے مشورے پہ اعتماد نہیں کیا, اور کبھی لوگوں پہ نہیں چھوڑا کہ تم کسی کو امیر اپنا بنا لیں. ہمیشہ خود تعین فرماتے تھے. تو اب اتنی دور کی سفر کے لیے جا رہے ہیں, آخرت کی سفر, ٹھیک ہے نا, کہ اب تو واپس آنا نہیں انہوں نے اس سفر سے, اور ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی اس پہ کچھ نہ بولے نا. ایک مبہم سا آیا, وہ امرہم شورا بینہم, وہ اپنے کاموں میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. تو ایسا کوئی آیا اگر واضح ہوتا قرآن مجید میں نا کہ بھئی تم امام جو ہے الیکشن سے لڑو, پھر الیکشن کے قوانین بھی تو چاہیے نا. مشورے جو ہوتے ہیں نا الیکشن, اس کے قوانین بھی چاہیے یا نہیں ہوتے بھائی, ہے کہ نہیں بھائی. ایک مبہم سا آیا, وہ امرہم شورا بینہم, آپس میں یہ مشورے کرتے ہیں, ماشاءاللہ مشورے کرتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ یہ امامت کے لیے. اور پھر وہ امامت کے لیے آپ مشورے سے بنائیں گے تو وہ تو جتنے منہ اتنی بات ہے نا. مشورے تو بہت سارے ہوں گے. ہر ایک کہے گا کہ میں امام ہوں, یا میرا چچا جو ہے وہ خلیفہ بن جائے, لیڈر بن جائے. تو پھر اس کے قوانین کیا ہوئے, کون بنے, وہ تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی. ٹھیک ہے نا. یہ تو امت کو گمراہ کرنے والی بات ہے. اگر امامت کے لیے یہی ہے, انسٹرکشن ہے, کوئی حدیث نہیں, کچھ بھی نہیں, تو بھائی وہ آپس میں مشورے کر لینا بھائی. تو مشورہ بھی کر لو نا اب کہ کس کو مسلم پاکستان کا لیڈر کس کو ہونا چاہیے. مشورے سے بنے گا کوئی. ویسے جمہوریت کو, جو تھوڑا سا جمہوریت کی طرف آ جائیں, تو اگر امرہم بینہم شورا, تو یہ میرے خیال میں جمہوریت جو ہے یہ خلافت کی ہی ایک آج کی ماڈل فارم ہے. جیسے کہ اس کی بیس پہ بھی عوام الناس ہے, اسی طرح ووٹ جو ہے وہ بھی انڈیویجول رائے ہے. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ قرآن مجید میں اس کی کوئی تائید نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے اپنے لیڈر کو چننا ہے, سلیکٹ کرنا ہے. امرہ بینہم یعنی کہ کوئی بھی کام آپ جو ہے اپنی مشاورت ووٹ کاسٹ کے ذریعے, عوام الناس کی رائے کے ذریعے آپ نے کام کرنا ہے. اور مشورے, لیکن کس کی طاعت آپ پر شرعاً واجب ہے کہ اگر اس کی طاعت اکثریت جو عوام کہے گی وہی, تو یہی دلیل مانگتا ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیشہ اکثریت کی مذمت کی, اکثریت کی تعریف نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن مجید میں ہمیشہ اکثریت کی مذمت ہے. میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں. ایک منٹ بھائی. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورِ, اس طرح بہت سارے آیات ہیں. جی آپ حوالہ تن ایک بات کر دیں, ایک دو. میں دکھا دیتا ہوں. قرآن مجید دیکھیں, قرآن مجید نے کبھی اکثریت کی تعریف نہیں کیا. بھلے فرمایا مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم. فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ لوگ بہت کم ہیں جو عمل صالح بجا لاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت پڑھوں, الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. یہ بھی اسی آیت پہ دلالت کرتا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ ان کی عدد بہت کم ہے, اقل عددا ہے, ان کے ناصر بھی کم ہوتے ہیں. اچھا بلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, کیا آپ سوچتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں حق کی بات کو سنیں گے یا عقل سے کام لیں گے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, اکثریت جو ہے بالکل جانوروں کی طرح. پھر فرمایا کہ نہیں, جانور سے بھی بدتر ہے اکثریت کی جو بات ہے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اکثر لوگ چاہے آپ کوشش بھی کریں ایمان نہیں لائیں گے. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون,
لا يستوي الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے. ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، گرچہ لوگوں کو خبیث ہی پسند ہے کہ خبیث بہت زیادہ ہے دنیا میں. اچھا فرمایا مزید آیا آپ کی خدمت میں پیش، آیات بہت زیادہ ہیں بھلے. مثلا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. اکثریت جو ہے نا کہ اکثریت کی بات حق ہوتی ہے، نہیں کوئی عقل کہتا ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے، اور نہ کوئی اسلام نے یہ کوئی انجنکشن دیا، اس طرح کی کوئی دستور العمل دیا کہ جو اکثریت کہے گا وہی آپ کا خلیفہ ہونا چاہیے. نہ قرآن کی آیت ہے اور نہ کوئی حدیث ہے. جو اکثریت جو لوگ اکثریت کہے ہیں وہی جو ہے آپ اسی کو حاکم بنائیں، اس طرح نہیں ہے. اچھا اسی طرح اگر ایک مغربی طرز فکر ہے نا، ایک مغربی طرز فکر ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے، اکثریت جو کہے گی حکومت اسی کی بنے گی نا. لیکن وہی اسی پھر عام عوام یعنی کہ ایک میرے جیسا بندہ اس کی بھی فیلنگز ہیں، اس کو چاہیے کہ جو ہے میرا جو امام ہے وہ یہ ہونا چاہیے، یہ بالکل حقیقی پرسن ہے، بالکل خالص ہے نیت بھی اور بالکل پاک ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت نیک انسان ہے. میری رائے کی ویلیو کدھر گئی چلے؟ آپ کی رائے کی ویلیو نہیں ہے نا، یہ اللہ کے میسری کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ اللہ کے میسری کی بات کر رہے ہیں نا. کچھ میٹر نہیں کر رہا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے کہ میرے جانب سے میرا اسپیکس مین کون ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے ریپرزینٹیو کی تو بات نہیں ہو رہی کہ آپ کا نمائندہ کون ہے. آپ نے اگر کہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنا ہے نا تو آپ اپنا نمائندہ اپنی مرضی سے بنا کے بھیج دیں بھائی کہ میں فلان شخص مجھے ریپرزینٹ کرے گا، ٹھیک ہے بھائی. لیکن جس نے اللہ کی ریپرزینٹیشن کرنی ہے وہ تو اللہ بتائے گا نا کہ میری جانب سے یہ اس کی بات سن لو تم نے، یہ تمہارا لیڈر ہے. اور دیکھیں، اور ہم جو انسان ہے ہماری اتنی فہم نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کو اچھی طرح سے پہچان لیں. ہم ظواہر کو دیکھتے ہیں نا، ہم انسان اگر کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کام فلان کام کے لیے مناسب ہے تو اس کے صرف ظاہر کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ آئندہ وہ جا کر کیا کرے گا یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. بالخصوص یہ حکومت کے معاملے میں، لیڈرشپ کے معاملے میں، کیونکہ لیڈرشپ سے پہلے تو سبھی وعدے دیتے ہیں نا، سبھی شریف بنتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ شریف ووٹ لینے کے لیے تو سبھی شریف بنتے ہیں نا کہ تم میری سپورٹ کرو، میں تو یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں فلان کروں گا، میں فلان کروں گا. تو یہ جب ان کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ ہمارا لیڈر بن جاتا ہے تو بعض کچھ صحیح کام کرتے ہیں لیکن بہت سارے ان ایکسپیکٹڈ کام آ جاتے ہیں جس کو کسی نے انٹیسپیٹ نہیں کیا، جس کو کسی نے پہلے سے اس کی پیشن گوئی نہیں کیا، تو پھر وہ بہت غلط کام کر جاتے ہیں، لوگوں کو بالکل کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے نا. تو ایسا شخص جو بالکل کسی کو ڈس اپوائنٹ نہ کرے، اس کا ہر کام صحیح ہو، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کس کو یہ کیپیبلٹی دی ہے کہ وہ اگر آپ کا لیڈر بنے وہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احسان کے ساتھ پیش آئے گا. اور جو اتنے بھی مسائل اس کے پیش آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عصمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی کوالٹی دی ہے کہ اس کوالٹی کے پیش نظر وہ کبھی لیڈرشپ میں خطا نہیں کرے گا. یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر شخص اچھا تقریر کرتا ہے، وہ کیرزمیٹک ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اس اساس پہ ہم بھی ووٹ نہیں دیتے نا، ہم تو اس پہ ووٹ دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا آدمی ہے، ہمارے قبیلے کا، ہمارا رشتہ دار، ہمارا ہم زبان ہے. پنجابی ہے تو پنجابی کے چکر میں وہ ووٹ دے گا نا. اہل علم کی بات کریں وہ تو نہیں ہے، پھر کچھ لوگ ظاہری بات کوالٹیز دیکھ کے. اہل علم میں بھی یہ تعصبات ہے نا، مولوی حضرات میں آپ سمجھتے تعصبات نہیں ہے، قوم پرستی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. آپ چلیں نا، وہ کوئی مولوی اگر کوئی پٹھان مولوی اس کو بڑا مقام ملتا ہے تو اس کے ادارے میں جا کے وہ سب پٹھانوں کو لے کے آتا ہے، ادھر جا کے دیں گے کسی مہاجر کو لے کے آئے گا، اپنے نہیں لے کے آئے گا، سب جتنے بھرتی کرے گا اپنے علاقے کا آدمی لائے گا. قوم پرستی تو مولویوں میں بہت شدید ہے. جی چلے فائنل کویسچن بس لاسٹ ہے کہ وہ جس میں اللہ رسول اور آپ میں جو امر ہیں ان کی اطاعت کے لحاظ سے اس آیت کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. یہ جو امر ہے اس امر میں داخل ہے یا نہیں؟ کون سے امر؟ یعنی یہ جو امر شورا بینہم، یہ جو امر جو ہے نا عربی زبان میں امر کا دو استعمال ہے. ایک امر ہے جس کو حکم بولتے ہیں نا، اردو میں حکم بولتے ہیں، جیسے حکم کریں، امر کریں، اس کی جمع ہے اوامر یعنی فرامین، میں فرمان دوں نا کسی کو، آرڈر دینا کسی کو. ایک امر ہے جس کا جمع ہے امور،
یہ ایک عام لفظ ہے، ایک ایسا عام لفظ ہے جو ہر چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے مثلا چیز کا لفظ ہے اردو میں، چیز، جب ہم چیز کہتے ہیں نا، چیز سے مراد کیا بھائی؟ چیز سے ہر چیز مراد ہے. یہ انگوٹھی بھی چیز ہے، یہ میرا ہاتھ بھی ایک چیز ہے، یہ میرا اینک بھی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا. جب وہ امر جس کا جگہ ہے، جس کا جمع ہے امور، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ جو امر ہے یہ ایک مبہم لفظ ہے. یہ مختلف مقامات پر اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. جیسے لفظ چیز ہے نا، لفظ چیز اردو زبان میں مختلف مقامات پہ اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. ایک دفعہ چیز کہتے ہیں تو اس سے مراد کہتا ہے یہ چیز، اس سے مراد کتاب ہوتی ہے. دوسری دفعہ چیز کہتے ہیں تو اس سے مراد ٹی وی ہوتی ہے. دوسری دفعہ چیز کہتے ہیں تو اس سے مراد آسمان ہوتی ہے، آسمان ایک چیز ہے نا. تو اسی طرح لفظ امر یہ ایک مبہم لفظ ہے. یہ مختلف مقامات پر یہ اس طرح مختلف اشکال لے لیتی ہے. تو وہ امرہم شورا بینہم، اس کا مطلب ہے ان کا کام یہ ہے. اگر اس کا اردو ترجمہ کریں، ان کا کام یہ ہے کہ آپس میں مشورے کرتے ہیں. وہ امرہم شورا بینہم، ان کا کام، ان کا شیوا یہ ہے کہ وہ آپس میں جو تو پھر جو شورا ہوتی ہے، اول الامر جو ہے نا، وہ امر وہاں پہ جو امر ہے اس سے مراد ہے پیشوائی. اس سے کیا مراد ہے؟ لیڈرشپ. ہاں، اس سے مراد ہے لیڈرشپ. تو یہ دونوں کا ایک ہی معنی نہیں ہے، دونوں کے ایک معنی نہیں. اور آپ کو بھی سوال ہے؟ یہ ایک دفعہ سر وہ پکچر نہیں کلیئر ہو رہی، مین سکرین پہ نہیں آ رہی. تو آپ کا سوال ختم ہو گیا نا؟ بس لاسٹ فائنل میں جانے لگا ہوں. تو امر کا مطلب آج کی جو شورا ہے، علماء کی جو شورا ہے آج کی ڈیٹ میں، تو وہ شورا کا مطلب ہے، شورا کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے. جو قرآن میں جو شورا ہے، مشورہ کرنا. جی شورا کا مطلب کیا ہے؟ یہ مشورہ کرنا، یہ مصدر انفینیٹیو فورم سمجھتے ہیں نا، ٹو کنسلٹ. ایک شورا ہے نا، ایک شورا ہے جو کہتے ہیں مجلس شورا ہے، کو کاؤنسل بناتے ہیں نا، اس کا نام شورا رکھتے ہیں. علماء کی، یعنی کہ علماء لیول کی. وہ قرآن اس کی بات نہیں کر رہا، قرآن علماء کی بات نہیں کر رہا. وہ امرہم شورا بینہم یعنی مسلمانوں کا کام ہے، مومنین کا کام ہے کہ آپس میں مشورے کرتے ہیں. یعنی وہ والا امر، یہ والا امر ڈیفرنٹ ہے. یعنی آپ کا فائنل اوپینین اولو الامر کا مطلب ہے جو صاحب مقام پیشوائی